جو جو بابا جی بڑے ہوتے گئے آپ کے چرچے عام ہوتے گئے، دور و نزدیک سے لوگ آپ کے مرید ہونا شروع ہو گئے۔ اس زمانے میں لوگ اونٹوں پر سفر زیادہ کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ اونٹوں کا ایک قافلہ وہاں سے گزرا، جس میں ایک اونٹ سوار بابا فضل کلیامی کی زیارت اور بیعت کی نیت سے آیا تھا۔ تسلی اور تشفی کے بعد جب روانہ ہونے لگا تو چند ہی قدم پر اس کا اونٹ اونچائی سے کچھ اس طرح پھسلا کہ ٹانگ ٹوٹ گئی۔ قافلے والوں نے تمسخر اڑاتے ہوئے وہاں سے کوچ کیا کہ اور کرو بیعت۔ خیر روتا دھوتا بابا جی کے پاس پہنچا اور ساری تفصیل عرض کی۔ کچھ دیر بعد بابا جی نے کہا، میں نے اونٹ کی سرجری کر کے ٹانگ میں پتریاں لگا دی ہیں، اسے اٹھاؤ اور تیزی سے قافلے میں شامل ہو جاؤ۔ اونٹ واقعی اٹھ کھڑا ہوا اور تیز چلنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد قافلے سے جا ملا۔ قافلے والوں نے تفصیل پوچھی تو بابا جی کی ساری بات دہرائی۔ لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ اونٹ کو ذبح کیا جائے اور اس کی ٹانگ کی کھال کھول کر دیکھا جائے۔ حقیقتاً پتریاں دیکھ کر قافلے والے واپس آ کر بابا جی کے پاس نہ صرف شرمندہ ہوئے بلکہ خاندانوں سمیت بیعت ہو گئے۔ اس دن سے لے کر آج تک لوگوں کی اکثریت بابا جی کے پاس اور ان کے پردہ کرنے کے بعد بھی اونٹوں پر آتی ہے۔ ممکن ہے آپ یقین نہ کریں، لیکن آپ کے ہر عرس پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ اونٹ لاتے ہیں۔ بابا جی کا اس وقت شروع ہوتا ہے جب گندم چھوٹی چھوٹی اگی ہوتی ہے۔ اونٹ فصلوں کی ایسی تیسی کر دیتے ہیں، لیکن اہل علاقہ بالکل فکر مند نہیں ہوتے۔ بابا جی کا عرس 9 روز رہتا ہے۔ عموماً آخری 2 دنوں میں ایسی بارش ہوتی ہے کہ تباہ و برباد فصل کئی گنا بہتر ہو جاتی ہے۔ ایک بار بابا فضل الدین کلیام کی پگڈنڈیوں پر نکلے۔ گندم کی فصل تیار تھی اور سرسوں کی فصل اپنے جوبن پر تھی۔ اس پر صابری سرکار نے اہلیہ نے کلیام کو ایک دعا دی کہ میرا عرس تنگ نہ کرنا، میرا رب آپ کا رزق کبھی تنگ نہیں کرے گا۔ عرس مبارک کے موقع پر اونٹوں کی بہت بڑی منڈی انہی گندم کے کھیتوں میں لگتی ہے، جسے تباہی پھر جاتی ہے اور گندم اس طرح نیست و نابود ہو جاتی ہے جیسے کاشت ہی نہیں ہوئی۔ لیکن جب گندم کاٹنے کا وقت آتا ہے تو ان کھلیانوں میں دوسروں کی نسبت گندم کی زیادہ فصل ٹھاٹھے مار رہی ہوتی ہے۔